بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے صلوات پڑھیں۔ 1433 ہجری شہ ولایت کی چوتھی تقریر آپ حضرات امام بارگاہ بیٹی حال میں سماعت فرما رہے ہیں۔ گفتگو ہے اس بات کو ذہن نشین کریں کہ تاریخ اسلام میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا کہ بعد نبی اس دین کی ہدایت کرے گا اور کون سمجھائے گا اور کون انسانیت کا تحفظ کرے گا۔ جیسے جیسے اسلام بڑھتا گیا تو مصروفیات مسلمانوں کی بڑھتی، اور چونکہ یہ عمل 23 برس جاری رہا کہ لوگ کلمہ پڑھ کے آتے رہے اور وسعت ہوتی رہی دین میں۔ جو بعد میں آتے تھے ان کو شروع کی باتیں نہیں معلوم ہوتی تھیں اور وہ ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے تھے کہ پیچھے جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بارے میں کچھ پتہ لگائیں۔ وہ آتے ہی اپنا کام شروع کر دیتے تھے۔ ہم تو آج یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ بہت آسانی سے ہو گیا اور 23 برس میں ختمی مرتبت نے دین کو اتنا بلند کر دیا اور دنیا کے ملکوں میں پھیلا دیا، لیکن جب کام ہو چکا ہوتا ہے اور اس کو عرصہ دی جاتا ہے تو کون سوچتا ہے کہ ہم بیٹھ کے یہ سوچیں کہ یہ سارا کام کیسے ہوا۔ لیکن یہ مجالس اسی لیے رکھی گئی کہ ان چیزوں کو قیامت تک بیان کیا جائے گا اور انسانوں کو بتایا جائے گا کہ یہ کام آسانی سے نہیں ہوا، یہ کام بہت مشکلوں سے ہوا، اور جو جو مشکلات آئیں اسی کا بیان ہے۔ اور اس کام کے لیے جانیں قربان کرنا پڑی، سر کاٹے گئے اور گھر لوٹے گئے۔ تو اگر یہ کام اتنا آسان ہوتا، دین کا کام کبھی بھی آسان نہیں رہا ہے اور ہر نبی کو قربانی دینا پڑی ہے۔ ہمارے نبی کو بھی قربانیاں دینا پڑی اور سرکار نے یہ فرمایا کہ 1,24,000 انبیاء میں کسی پر اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا ظلم مجھ پر ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ مسلمان وہ ظلم چھپاتے ہیں اور وہ بتاتے نہیں ہیں، اور اس کی وجہ سے میں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھئی سرکار پہ کیا ظلم ہوا۔ کچھ کو نظر تو آتا نہیں کہ سرکار پہ کیا ظلم ہوا، تو چونکہ اس کا ذکر ہی نہیں کرتے تو کہانی کو 20 سے شروع کرتے ہیں کہ جہاں سے سرکار کے بعد اسلام شروع ہوا اس کا ذکر کرتے ہیں مسلمان۔ سرکار کا ذکر تو بہت ہی کم ہوتا ہے، بس نام لے لیتے ہیں، ورنہ ان کی پوری لائف ہسٹری نہیں سنائی جاتی۔ نہ ٹیلی ویژن پر، نہ اخباروں میں نہ لکھتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں اور نہ سناتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر شروع سے سنانا شروع کریں تو اب جو لوگ بیچ سے آئے ہیں تو وہ شروع میں تو ہے نہیں، تو شروع کی کہانی سنا کے کیا کریں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے مسلمانوں کا اس میں۔ تو اس میں جو ذکر آئے گا وہ اجداد پیغمبر کا ذکر آئے گا، اور وہ کرنا نہیں چاہتے، وہ ذکر چاہتے نہیں ہیں کہ جناب عبد المطلب کا ذکر ہو، جناب ہاشم کا ذکر ہو، ابو طالب کا ذکر ہو۔
اس سے بہت گھبراتے ہیں. تو وہ چاہتے یہ ہیں کہ بس ہم کہانی کو یہاں سے شروع کریں کہ خلافت کا دور شروع ہو گیا، فتوحات ہونے لگی اور اسلام بڑھنے لگا اور ملک بڑا ہو گیا اور یہ جیت لیا اور وہ فتح کر لیا اور یہ فتح کر لیا. بھئی یہ بچوں کو اسکول میں بھی یہی پڑھاتے ہیں، کالج میں بھی یہی پڑھاتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ بھی یہی دیتے ہیں اور پبلک یہی بات کرتی ہے کہ بھئی اس کی بات کیجیے. لیکن اب ظاہر ہے کہ یہ مجلسیں جو ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم 1,24,000 انبیاء کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد سرکار کی بات کرتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ کیسی بے انصافی کی بات ہے کہ قرآن آپ کے پاس موجود ہے، تو کم از کم قرآن کے ذریعے تو آپ یہ سنائیے کہ اسلام کی شروعات کیا ہوئی. اور قرآن گواہ ہے، قرآن کو یہی بتاتا ہے کہ بھئی اللہ نے پہلے دعوت ذو العشیرہ کا حکم دیا کہ رشتہ داروں کو پہلے بلاؤ. تو تاریخ اسلام تو شروع ہو رہی ہے کہ پہلے رشتہ داروں کو بلاؤ اور رشتہ داروں پر اسلام پیش کرو. اس کو کہتے ہیں دعوت ذو العشیرہ. اب عشیرہ کا لفظ جو ہے وہ بدل سکتا نہیں، عشیرہ تو کہتے ہی خاندان والوں کو. اور اس میں یہ ہے کہ بھئی دعوت دو، یہ حکم ہوا اللہ کا کہ دعوت دو. دعوت دو کا مطلب یہ کہ کھانا کھلاؤ. تو اب اس میں باہر والوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، گھر والوں کو بلاؤ اور گھر والوں کو پہلے بلا کے یہ بات چیت کرو. دیکھیں یہ اللہ کی نظر میں یہ بات کتنی ضروری ہے کہ جب تم یہ کام شروع کرو گے جو دین کا کام ہے تو ایسا نہ ہو کہ تم کام شروع کر دو، بعد میں گھر والے کہیں کہ بغیر بتائے تم نے باہر یہ کام شروع کر دیا. اب ہم کس سے جھگڑا مول لیں؟ تو پہلے گھر والوں کو جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ اسلام پیش کرو. اسلام کیا پیش کرو؟ وہ تو ہے اسلام پہ نہیں. ان کو جمع کر کے یہ بتاؤ کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں اور ہم باہر گلیوں میں نکلیں گے اور شہر میں اور لوگوں سے جا کے کہیں گے کہ بھئی اللہ ایک ہے. ان سے یہ پوچھو کہ وہ تمہارا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے. یہ ہے دعوت کا مطلب. یہ ہے کہ ان سے یہ پوچھ لو کہ وہ قربانی کے لیے تیار ہیں کہ نہیں. دیکھیے بات کو سمجھیے، یہ کام مکے میں بہت مشکل کام تھا، آسان کام نہیں تھا کہ یہ جا کے کہنا کہ اللہ کو مانو. اس لیے کہ وہ تو پہلے سے اللہ کو مان ہی رہے تھے. وہ ان کے پاس تو آپ 365 اللہ تھے. وہ ایک نبی کا اللہ لے کے کیا کرتے؟ اکثریت ان کے پاس تھی، ایک اکیلا اللہ ادھر اور ان کے پاس 365 اللہ تھے. تو کہتے ہیں ہمارے پاس اللہ کی کیا کمی ہے. تو اب اسی پہ جھگڑا شروع ہو اور جھگڑا اتنا بڑھے گا کہ فساد ہو جائے گا، پتھر چلیں گے، قتل و غارت ہوگا، مار پیٹ ہوگی اور لہو لہان ہو جائیں گے. تو اب اس کے لیے کیا خاندان بیٹھے بٹھائے سکون کی زندگی گزار رہا ہے. تو اب ان سے پوچھ تو لو کہ بھائی تم ایک اکیلے ہو اور وہ ہیں لاکھوں، تو ہوگا کیا. تو اب یہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ بھائی پہلے اس کو سمجھائیے بچوں کو. سارے مسلمان اپنے بچوں کو بٹھا کے یہ بات سمجھائیں کہ بھیا اس کو سمجھو. یہ آج آسان لگ رہا ہے کہ ہم نے پاکستان بنا لیا اور 60 سال ہو گئے اور انہوں نے کویت بنا لیا اور انہوں نے مصر بنا لیا اور انہوں نے یمن بنا لیا اور وہ سعودی عرب کے بادشاہ بنے بیٹھے ہیں، وہ وہاں کے بادشاہ اور وہاں کے بادشاہ. آج تو سب آسان لگتا ہے. ارے یہ سوچو کہ جب یہ لا الہ شروع ہو رہا ہے تو پھر 1400 سال کے بعد تم بادشاہ بن کے بیٹھو گے تو وہاں کیا مشکل تھی. آج تو سب آسانی ہے، وہاں کیا مشکل تھی. تو پہلے اس کو سمجھو کہ کس مشکل منزل سے یہ لا الہ یہاں تک چلتا آیا ہے. اب یہ کہ بھائی
کوئی کہے کہ ہاں وہ سب ہو گیا، اب اس کا ذکر کیا ہے، اب تو ترقی ہو گئی، اب سب آرام سے ہیں، اب کیا کرنا ہے اس کا ذکر؟ ہم کیا کریں کہ اللہ قرآن میں بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ محسنوں کو نہ بھولو، ہم محسنین کو اجر دیتے ہیں، کنجی المحسنین، ارے ہم بغیر اجر دیے محسنین کو نہیں چھوڑتے۔ موسیٰ ہمارا محسن تھا، ہارون محسن تھا، نوح ہمارا محسن تھا، سب گنوایا۔ سورہ صافات میں یہ محسن اس کو اجر دیا، یہ ہمارے دین کا محسن اجر دیا، یہ ہمارے دین کا محسن اجر دیا، یہ موسیٰ بھی اور یہ عیسیٰ بھی، یہ سب محسنین میں شامل ہیں۔ اور اس کے بعد کہا، سلام کیا سب پہ، سلام علی موسیٰ و ہارون۔ اور جب اب ختمی مرتبہ کہا آیا کہ اب اللہ کہے گا کہ محمد میرا محسن، اب عجیب بات کہی، وہاں تو کانو میرا محسن، موسیٰ ہارون میرا محسن، عیسیٰ میرا محسن، اور جب نبی کی باری آئی تو کہا سلام علی آل یاسین، آل یاسین جو ہے وہ میرے محسن ہیں، ان پر میرا سلام۔ تو سرکار کا دور جو تھا اس کو آل یاسین کہہ دیا۔ اب لوگوں نے کہا کہ اچھا یہ تو جناب الیاس کا نام ہے، الیاسین سے مراد انہوں نے کہا الیاسین، الیا ال کر دیا، ال کو ال کر دیا، کوئی بات نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہمارے امام نے فرمایا، امام صادق نے فرمایا، ایسا ہے تو ہم تو اپنے امام کا کام مانیں گے، ہم تو اپنے امام کا کام مانیں گے اور ہم اس کو الیاسینی کہیں گے، اس لیے کہ ہم قرآن میں زیر و زبر بدلتے نہیں ہیں۔ اگر لکھا ہے الیاسین تو ہم بھی یہی پڑھیں گے الیاسین، نہیں کہیں گے الیاسین، ہم زیر کو زبر سے نہیں بدلیں گے، اس لیے کہ لکھا ہے قرآن میں۔ ہم تو کوئی اور بات کرنا چاہ رہے ہیں، چاہ رہے ہیں۔ تو مامون رشید کا دربار تھا اور امام رضا ولیعہد بن چکے تھے اور جشن ہو چکا تھا، اور سارے علماء جو تھے ہاتھ جوڑے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم فرزند رسول سے سوالات کریں اور علم سیکھیں۔ اور یحییٰ بن اقسم جو کہ سرکاری عالم تھا وہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تو اچانک امام نے اس کی طرف رجوع کیا اور کہا یحییٰ بن اقسم، یہ بتاؤ قرآن میں میرے جد محمد کا نام کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کئی جگہ ہے۔ آپ نے کہا سنو۔ اس نے آیتیں پڑھنا شروع کی جہاں جہاں سرکار کا نام قرآن میں آیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جگہ بتاؤ کہ جہاں سرکار کا نام قرآن میں آیا ہو قسم کے ساتھ، کہ جہاں اللہ نے ذات محمد کی قسم کھائی ہو۔ تو اس نے پھر جلدی سے کہا کہ ہاں ایک جگہ ہے کہ جہاں پہ اللہ نے نام لے کر قسم کھائی ہے، وہ کیا ہے بھائی؟ پڑھو۔ اس نے پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ تو امام نے کہا دیکھا، یہ نام تم نے دیکھا، یاسین بھی تو نام ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یاسین کی قسم، مجھے قرآن کی قسم، مجھے قرآن حکیم کی قسم کہ آپ مرسل ہیں اور آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ اور پھر امام چپ ہو گئے۔ جب چپ ہو گئے تو اس نے پوچھا آپ نے اصرار کیوں کیا اس آیت پر؟ کا اس لیے اصرار کیا کہ اب یہ بتاؤ کہ پورے قرآن میں کہیں اللہ نے یہ کہا کہ نوح کی اولاد پہ سلام، موسیٰ کی اولاد پہ سلام، عیسیٰ کی اولاد پہ سلام، یحییٰ کی اولاد، زکریا کی اولاد، پہلے یہ نہیں کہیں نہیں کہا، اور پھر کہاں پہ کہا؟ سلام علی آل یاسین۔ اگر یاسین نام ہے تو پھر آل یاسین ہے۔
اس نے کہا آپ نے صحیح فرمایا، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، ایسا ہی ہے۔ تو اب وہاں تو گنجائش نہیں تھی کہ وہ کوئی بحث کرتا، تو پہلے کہلوا لیا کہ یاسین سرکار کا نام ہے، اور پھر اسی سے آیت پڑھوائی آل یاسین کہ اللہ نے سلام کیا۔ تو کس بات پہ سلام ہو رہا ہے؟ یعنی محسنین پہ سلام۔ تو اب جب محسنین ہیں یہ اور یہ دین کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ کہتا ہے ہم اجر بھی دیتے ہیں اور ذکر کو بلند بھی کر دیتے ہیں، ہم ذکر کو ارفع کرتے ہیں۔ ہم نے موسیٰ کا ذکر ترکے میں چلا دیا، لوگ ذکر کریں، وہ یہی ہماری طرف سے خیر و برکت ہے کہ قیامت تک ان انبیاء کا ذکر ہوتا رہے گا۔ کہاں ہوتا رہے گا؟ محراب و منبر میں ہوتا رہے گا، اللہ کی کتاب میں ہوتا رہے گا، مسجد میں ہوتا رہے گا، خانہ کعبہ میں ہوتا رہے گا۔ تو عام آدمی کا تو ذکر نہ محراب و منبر میں ہوتا ہے، نہ خانہ کعبہ میں ہوتا ہے، نہ قرآن میں ہوتا ہے۔ تو یہ ہے عظمت۔ تو اب اس عظمت میں ظاہر ہے کہ اللہ نے اجداد پیغمبر کا ذکر قرآن میں محفوظ کر دیا، محفوظ کر دیا۔ اب وہاں پر یہ گنجائش نہیں ہے کہ اوروں کا نام آئے۔ اب ظاہر ہے کہ جب آپ اجداد پیغمبر کا ذکر قرآن میں پڑھیں گے، تفسیر میں پڑھیں گے، ذکر کریں گے، تو اس کے ساتھ پھر یہ ذکر بھی شروع ہو جائے گا۔ وہ کون لوگ تھے جو ان کو پریشان کر رہے تھے؟ تو پھر ان کے بھی نام آنے لگیں گے، ان کے نام آئیں گے تو پریشانی ہوگی۔ اس لیے کہ آپ جنہیں ہیرو بنانا چاہ رہے ہیں وہ سب ان کے باپ دادا تھے، آپ جسے ہیرو بنا رہے ہیں ان کے باپ دادا ہیں وہ جو ان کو پریشان کر رہے تھے۔ تو اس لیے اس ہسٹری کو چھپا دو، اس کا ذکر بچوں کو نہ بتاؤ، کورس میں نہ رکھو، پرائمری کلاسوں میں بھی نہ پڑھاؤ، اسکول میں بھی نہ پڑھاؤ، کالج میں بھی نہ پڑھاؤ۔ لیکن بھائی ایک لفظ میں سب سمایا ہوا ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ولایت علی پہ پڑھیے، تو اسی کے اندر سب چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ مخالفت ولایت اس لیے ہوتی کہ یہ لفظ آئے گا تو اجداد پیغمبر کا بھی ذکر ہوگا، 1,24,000 انبیاء کا ذکر ہوگا۔ تو اللہ نے کہا بھائی دعوت ذوالعشیرہ، تو بھی دعوت ذوالعشیرہ، تو اب دعوت ذوالعشیرہ میں یہ ہو کہ بزرگوں کو بلا لیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ اللہ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم قولوا لا الہ گلیوں میں کہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ مکے میں کیا ہوگا، اس کے نتائج کیا برآمد ہوں گے، تو آپ کیا اس کے نتائج کو بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ تو سب سے بڑے اب جو سردار ہیں، ہر ایک خاندان کا ایک بڑا بزرگ ہوتا ہے اور اس کی رائے کے بغیر کوئی کام ہوتا نہیں، اور اس پر سب سے بڑے بزرگ جو ہیں وہ ابو طالب ہیں۔ ابو طالب سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے کہ پورے خاندان کو وہ لیے بیٹھے ہوئے، تو اب سرپرستی ان کی ہے، اور کام کاج کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں خاندان میں جو کام کرتے ہیں، بھیا تم یہ کر لو، تم یہ کر لو، تم یہ کر لو۔ تو بزرگ سے تو نہیں کہتے نا، بزرگ تو ہے سرپرست، وہ بیٹھے گا، ہاں تم ہم سے مشورہ لے لو۔ اب کسی سے کہیں گے بھیا وہ لوگ آئیں گے 150، باہر ذرا پانی رکھ دینا، تو اب کوئی بچہ آئے گا کہے گا چلیے ہم پانی کی ٹنکی وہاں گلاس رکھ دیں گے، اے بھیا ذرا دسترخوان دیکھ لینا، دسترخوان لے آنا، وہ بچھے گا۔ کھانے کا کیا ہوگا؟ اچھا بھائی زبار صاحب کی دکان پہ چلے گا نا، وہاں آرڈر دے دینا کہ 2 لیگیں بریانی پکوا دو۔ اب یہ ان کا درد سر ہے کہ وہ مرغی کی پکائیں گے، بکرے کی پکائیں گے، تو جیسے ان کو پیسے ملیں ویسے کریں گے، حالانکہ پیسے ویسے وہ لیتے نہیں ہیں، وہ تو ایسے ہی یہاں سے بھجواتے رہتے ہیں۔ تو اب مکے میں مجھے نہیں پتا کہ زبار صاحب جیسا کوئی تھا کہ نہیں تھا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ بھیا مرغی بکری کی کیا بات ہے، حالانکہ وہاں تو زیادہ اونٹ ہی اونٹ کرتا تھا، لیکن اگر کوئی تیز کام کرنے والا ہے تو وہ سب کچھ دیکھ لے گا کہ بھائی بریانی کیسی ہو، روٹی کیسی ہو اور سالن کیسے ہو۔ تو بس سیدھے سیدھے رسول اللہ نے کہا چچا آپ کی تو سرپرستی ہو جائے گی، پورے خاندان کو بلا رہا ہوں۔ اور وہ کھڑے تھے 12 برس کے علی، بھائی کھانے کا انتظام تم کر لو۔ اب بتائیے 12 برس کا بچہ، بھائی اس کے جیب میں کتنی رقم ہے، وہ کہاں سے سب پکوائے گا اور کیا کرے گا؟ اچھا گھر میں جو ہے خاتون خانہ،
ان کا خزانہ بھرا ہوا ہے، وہ تو جہیز میں سونا چاندی سب لے کے آنا، ان کے پاس تو بہت سے مال مسالے سب رکھے ہوئے ہیں پرانے زمانے کے، لیکن پیغمبر نے خدیجہ سے نہیں کہا، اس لیے کہ بڑے شرم کی بات ہے کہ گھر میں دعوت ہو تو بیوی سے کہا جائے گا تم انتظام کر لے، ارے کہاں ہم سمجھ رہے ہیں، یہی تو مسئلہ آج چوتھی تقریر ہو گئی، آپ ہمارے جملوں کو نہیں سمجھ رہے ہیں، خدیجہ سے نہیں کہا، ورنہ تاریخ میں لکھا جاتا ہے اسلام کا آغاز سسرال کا احسان ہو گیا، ارے جب ایک بیوی کا احسان ہو گیا تو پھر بعد میں ساری بیویاں احسان لاتے ہم نے کیا ہم نے کیا، خدیجہ سے نہیں کہا، حالانکہ آپ آج کل تو آپ گھر میں اگر دعوت ہو تو آپ بیگم سے کہتے ہیں بھائی پکوا لیجیے گا، یہ پیسے لے لو اور پکا تم لو، اب تو یہی دستور ہے نا کہ بھئی ہمارے مہمان آ رہے ہیں، بیگم سے کہا کہ یہ لیجیے آپ 2000 روپے اور جو جو منگانا ہو سبزی وغیرہ گوشت منگا لیجیے گا، سرکار نے اتنا بھی نہیں کیا، یعنی اس دعوت میں بیگم کو مخاطب ہی نہیں کیا، سیدھے سیدھے علی سے کہا کہ 3 دن کے کھانے کا انتظام علی کرو، اب وہ کہیں سے کریں، اب کیسے کیا اس پہ تو پورا اشرا میں پڑھ سکتا ہوں کہ علی نے 3 دن کے کھانے کا انتظام کہاں سے کیا، کھانے کا انتظام کہاں سے کیا، اس لیے کہ ابو طالب کی جو کچھ بھی زراعت تھی اور جو انتظام ابو طالب خاندان کے کھانے پینے کا سالانہ کرتے تھے، اس سب کا انچارج 12 برس کے بچے کو ابو طالب نے بنا دیا تھا، یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ابو طالب نے اپنے گھر کا انتظام نہ بڑے بیٹے طالب کو دیا تھا، نہ منجلے بیٹے عقیل کو دیا تھا، نہ تیسرے بیٹے جعفر کو دیا تھا، سارا انتظام علی کے ہاتھ میں رہتا تھا، اب یہ ہے کہ مشکوں میں پانی بھر کے بھی گھروں میں علی ہی پہنچاتے تھے، کھانا ہو یا پانی، کھانا ہو یا پانی، علی تمہیں سارا انتظام کرنا ہے، اگر ایسا انتظام نہ ہوتا تو کبھی محمد علی سے نہ کہتے کہ کھانے کا انتظام کر لو، ورنہ جناب حمزہ بھی موجود تھے، تو چونکہ یہ خاندانی روایت ہے کہ ایک کو مقرر کر دیتے ہیں کھانے اور پانی پر، اس پہ بحث کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پرانی تاریخ جو ہے وہ مسلمان نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، ہم سے پوچھیں، آپ اپنی تاریخ کی بات وہاں سے کیجئے جہاں سے خلافت شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے کی ہم سے پوچھئے، ہم بتائیں گے آپ نہیں سمجھ سکتے اس کو، یہ انتظام خاندان میں ہوتا رہا ہے اور آگے تک اسی طرح ہوتا تھا، آگے تک اسی طرح ہوتا تھا، مشاہد نہیں پڑھتا میں بیچ میں، لیکن میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ تاریخ سے جا کے پوچھ لیجئے کہ حسین کا اتنا بڑا خاندان تھا کہ جو کربلا میں نظر آئے تو سب کے کھانے پینے کا انتظام کوئی تو کرتا ہوگا، تو جب کبھی بھی کھانا پکنے کی بات آئی مڑ کے کہتے تھے حسین عباس تم یہ انتظام کر دو، جس طرح محمد کے لیے علی تھے اسی طرح حسین کے لیے عباس، اب توجہ کیجئے گا، میں ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا لیکن میں آپ کو دلائل دے رہا ہوں، چونکہ پہلی دعوت اسلام کی جو ہوئی جہاں سے اسلام شروع ہوا تو ایک دسترخوان بچھا، اسے کہتے ہیں دعوت ذو العشیرہ، کیا کہتے ہیں اسے؟ دعوت ذو العشیرہ، یعنی اسلام ایک دسترخوان سے شروع ہوا، کھانے پینے سے شروع ہوا، اس دسترخوان کے مالک علی تھے، تاریخ اپنی طرف چلی، دسترخوان ادھر چلا، توجہ نہیں ہے آپ کی، دسترخوان علی کا رہا، دسترخوان علی کا رہا، وہ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، حنین ہو، دسترخوان علی کا رہا، جب علی نہ رہے تو وہ دسترخوان حسن ہو گیا، جب
جب حسن نہ رہے تو وہ دسترخوان حسین نہ رہا، وہ دسترخوان عباس ہو گیا. سب کے دسترخوان ختم ہوئے، عباس کی حاضری باقی ہے. امام حسن کے دسترخوان کو کہتے ہیں دسترخوان امام حسن. لیکن جب عباس کا دسترخوان لگتا ہے آج محرم کو یا جب کبھی بھی لگے تو کیا کہتے ہیں؟ حاضری. حضرت عباس کی حاضری. غور نہیں کیا حاضری کے کیا معنی؟ حاضر. نہیں سمجھا؟ حاضر. حاضر کے معنی یہ کہ قیامت تک یہ ختم نہیں ہے، حاضر ہے. یعنی اسلام کا رزق جو ہے وہ عباس کے نام پہ ہو گیا. حاضر. آئیے آپ کے لیے حاضر، آئیے آپ کے لیے حاضر. تو دعوت ذوالعشیرہ کے دسترخوان کی بھی تو ایک تاریخ ہے جو ابھی 5-7 منٹ میں نے سنا دی. یہ کس ہسٹری میں لکھا جاتا ہے؟ آپ تو اوپر کی باتیں پر جلدی لے لیجیے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اور یہ فتوحات ہو گئے. بھائی ہماری نظر ایک چیز پر ہے. ابھی تو میں کھانا پکنے کی بات کر رہا ہوں، ابھی تو 3 دن کی دعوت کے انتظام کی بات کر رہا ہوں. ابھی جب وہ ہوگا انتظام تو اس پر بھی بات ہوگی نا. مجمع آیا، سب بیٹھے، ابو طالب بھی آئے. اب اس مجمع میں سرکار کو تقریر کرنا ہے. تقریر سرکار کریں گے. پہلی بار جس کو گود میں پالا ہے اپنے پالے ہوئے بچے کی تقریر بزرگ سنے گا. آپ کی نظر اسلام پہ لگی ہے. ہمیں فتوحات وغیرہ سے کچھ نہیں چاہیے. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے جس بزرگ نے پالا ہے آج وہ اپنی فصاحت اور بلاغت اپنے بچے میں دیکھے گا. وہ فصاحت اور بلاغت کا سمندر رہے گا. آج توحید کا درس سنایا جائے گا. آج توحید پر ایک خطبہ ہوگا. اب میں پوچھوں سرکار سے کہ سب کو بلا کے جو آپ اللہ کے موضوع پہ تقریر کر رہے ہیں تو یہ کیا سارا مجمع جو بیٹھا ہے یہ مسلمان بیٹھا ہے؟ اور بنے ذرا لیکن اس طرح آپ نے نہیں سنا ہوگا یہ ساری چیزیں جس طرح میں آپ کو ایک پوائنٹ سامنے رکھ کے بتا رہا ہوں. کیا سارا مجمع جانتا ہے کہ اللہ کیا ہے؟ پہلے ان کو سمجھائیے تو کہ اللہ کیا ہے. ڈائریکٹ آپ شروع ہو گئے، ڈائریکٹ شروع ہو گئے اور انہوں نے کوئی سوال بھی نہیں. ابو طالب کہتے یہ کون سا اللہ ہے؟ یہ تم کس کا نام لے رہے؟ بھئی نئی چیز سنائی جا رہی ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کیا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ. ایک دم سے محمد نے کہا لا الہ الا اللہ. تو ابو طالب کو کہنے لگا میرے گود میں پلے، میں نے تمہیں کھانا کھلایا، پانی پلایا، روز تمہیں سلاتے تھے، جگاتے تھے، نہلاتے تھے، کپڑے بدل. اے بیٹا یہ لفظ کبھی تمہارے منہ سے سنے ہی نہیں. یہ کیا تم عجوبہ لے کے آ گئے؟ یہ کیا نہیں کی؟ یہ لا الہ کیا ہوگا؟ کوئی حیرت زدہ ہی نہ ہوا. ارے کوئی تو حیرت میں پڑتا. ارے کوئی عورت اٹھتی، فاطمہ بنت اسد کہتی بیٹا بچپن سے تو پالا ہے، کبھی تمہاری زبان سے یہ لفظ ہی نہیں سنا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہوتا. ماشاء اللہ. حضور کی 7 پھوپھیاں تھیں. کتنی پھوپھیاں تھیں؟ 7 پھوپھیاں تھیں. 7 بیٹھی تھی. پھوپھی بھتیجے سے محبت کرتی. ایک پھوپھی کہتی بیٹا ہم نے تو آج تک یہ سنا ہی نہیں لا الہ الا اللہ کیا ہوگا. یہ کیا چیز ہے لا الہ الا اللہ؟ یہ تم جو کہہ رہے ہو قولوا لا الہ کہو لا الہ، یہ
کیا چیز ہے؟ نہ پھوپھیوں نے پوچھا، نہ چچاؤں نے پوچھا، نہ چچیوں نے پوچھا، نہ چچا دار بھائیوں نے پوچھا، پورا خاندان بیٹھا ہوا ہے اور کوئی پوچھ بھی نہیں رہا۔ اب بات آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، بات آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہاں تک کہ کہا کہ بھئی ہم تو یہ پیغام لائے ہیں، اللہ نے ہم سے کہا، تو کوئی پوچھیے راتوں رات اللہ تم سے کب سے باتیں کرنے لگا؟ ارے بھائی گھر والے حیرت زدہ ہو جاتے ہیں جب بادشاہ کا کوئی پوتا نواسا بھانجا جیسا بچہ اٹھے اور کہ ہمارے رات کو اللہ سے باتیں ڈڈیال والے مان لیں گے، ڈڈیال والے مان لیں گے کہ زوار کے گھر میں ایک نبی پیدا ہوا، اور خود زوار کے گھر والے مان لیں گے، کہیں گے سمجھاؤ اس کے اوپر جنات منات آ گیا، کچھ ہو گیا، جھاڑ پھونک کے لیے کہیں لے جاؤ اس کو، کینسر ہو گیا ہے، اس نے سوتے میں کچھ دیکھ لیا ہے، ڈر گیا ہے، خوفزدہ ہو گیا ہے۔ اتنا بڑا خاندان بیٹھا ہے اور محمد کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے باتیں کی اور میرے پاس جبریل آئے تھے، تو کیا پورے خاندان نے جبریل کو دیکھا ہے اور یقین کر لیا کیا آیا ہے؟ آئے مسلمان میرے سامنے بیٹھے اور بڑے بڑے علماء بیٹھ کے مجھ سے بات کریں، میرے سامنے بیٹھے اور میں ایک ایک پوائنٹ مسلمانوں کے بڑے بڑے عالموں کے سامنے رکھتا ہوں کہ مجھے اس کا جواب دو کہ جب محمد نے کہا جبریل میرے پاس آئے تھے تو کسی نے ان کے کیوں نہیں پوچھا کہ جبریل کیسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کب آیا تھا؟ کیا سب نے جبریل کو دیکھا ہے؟ کبھی عرب میں کوئی نبی آیا ہوتا اور کسی نے دعویٰ کیا ہوتا کہ جبریل آتا ہے تو چلو سنا ہوا تھا جبریل، اب اس کے بعد اور آ گیا، بات بڑھ گئی۔ آج جو اس دین کے کاموں میں میری مدد کرے گا، آج جو میرے ان کاموں میں میری مدد کا وعدہ کرے گا، میں اس کو اپنا جانشین بناؤں گا، اس کو میں اپنا وزیر بناؤں گا، میں اس کو اپنا خلیفہ بناؤں گا، خلیفہ بناؤں گا، اس کو خلیفہ بناؤں گا۔ کون کرے گا میری مدد؟ کون کرے گا میری مدد؟ اب 12 برس کا بچہ اٹھا جس نے کھانے کا انتظام کیا تھا کہ کھانا تو ابھی کھلایا جائے گا، ابھی تو تقریر ہو رہی ہے، یہاں نہیں یہاں کا نہ سمجھ لیجیے گا رک جائیے نہیں، یہاں تو کسی ایک دن ہوگا لیکن میرے خیال میں آج نہیں، لیکن وہاں تقریر کر رہے ہیں سرکار اور وہاں کھانا تیار ہے، دسترخوان بچھے گا، ابھی تو بات ہو رہی ہے، سرکار کہہ رہے ہیں کون مدد ہے؟ اور 12 برس کا ابو طالب کا بیٹا اٹھا، اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں۔ اچھا بھائی اب انہوں نے کہہ دیا تو یہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پھر کہا 3 بار کہا اور تینوں بار علی اٹھے، تیسری بار دیکھا کہ سوا علی کے جب کوئی نہیں اٹھ رہا تو علی کو قریب بلایا اور بالکل پاس میں کھڑے کر لیا اور پھر کاندھے پہ ہاتھ، دوستی والا ہاتھ، بالکل اپنے سے قریب کر کے ہاتھ، کہا تو بھائیو پھر سن لو، اے میرے اہل خانہ، اے میرے چچاؤ، اے میری پھوپھیوں، اے میرے پھوپھا، اے میرے بھائیوں، سب سن لو، آج سے اس کی اطاعت کرو۔ مجھ سے وعدہ کیا ہے یہ سارے کام میرے کرے گا تو میں اس کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، اس لیے تم سب اس کی اطاعت کرو اور تم سب پہ اس کی اطاعت واجب ہے۔ یہ بتائیے
کہ کون سی خلافت کی بات مسلمان تاریخ میں کرتے ہیں؟ جب پہلے دن علی کو خلیفہ بنا دیا گیا تو غدیر خون کا انتظار کیوں ہے؟ ولایت علی تو پہلے دن شروع ہو گئی، ابھی تو اسلام گھر سے باہر نہیں نکلا، ولایت علی شروع نہیں سمجھے؟ ارے بھائی جب پیغمبر کل صبح کو نکلیں گے لا الہ کہنے کے لیے کہ لا الہ الا اللہ اور میں اللہ کا رسول ہوں، تو پیچھے پیچھے ولایت بھی چلے گی، تو کلمہ تو پہلے دن سے ساتھ چل رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پیچھے پیچھے علی جا رہے ہیں، علی ولی اللہ۔ اچھا یہ کیوں نہیں سرکار نے کہا کہ میری اطاعت واجب ہے؟ جس نے وعدہ کیا ہے جو میرے دین کے کام کل سے شروع کرے گا اس کی اطاعت تم پر واجب ہے، تو سرکار نے اپنے سے پہلے ولایت منوائی ہے۔ اب جو لوگ بعد میں آئے ان کا کیا کریں؟ جنہوں نے دعوت ذوالعشیرہ دیکھی نہیں ان کا کیا ہوگا؟ اب ان کو غصہ تو یہ کہ کھانا تو ہمیں ملا ہی نہیں، جنہوں نے کھایا ہے وہ جانے۔ ہم تو بیچ سے آئے، ہم تو بعد میں آئے۔ ارے ابھی آپ کہاں آئے اور کیا آئے اور آپ کا آنا کیا اور آپ کا جانا کیا؟ آپ کو اس لیے کیا پتا قرآن میں اگر دعوت ذوالعشیرہ نہ رکھ دیتا تو آپ کہتے ہیں ایسا کوئی واقعہ نہیں۔ جیسے آپ نے قدیر کو کہہ دیا ہوا کہ نہیں ہوا، کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، دعوت ذوالعشیرہ تو ہوئی۔ اب اس میں آپ یہ سب رکھ دیجئے، ڈرایا، خائنان والوں کو ڈرایا، خوف زدہ کیا، ڈرایا، جہنم میں جاؤ گے یہ جاؤ گے وہ جاؤ۔ جب شریعت ہی نہیں ہے تو جہنم میں کیسے جاؤ؟ ابھی تو شریعت کبھی شروع ہوگی، اب جو چاہے جیسے چاہے آپ موڑ دیجئے واقعہ کو، اپنی جگہ اٹل حقیقت ہے کہ ایک اعلان ہوا، نائب اور خلیفہ علی بنے، علی کی خلافت کا اعلان ہوا، پہلے ہی خلافت کا اعلان ہوا۔ اب اس کے بعد رہ گئی جوابی تقریر۔ اب آئی جوابی تقریر، سرکار کو جو کہنا تھا وہ کہہ چکے، جو علی کو کہنا تھا وہ وعدہ ہو چکا۔ اب وعدہ ہے دو طرفہ، اس میں پکڑ ہے مسلمانوں کی، اور اس پہ غور کر لیں کہ دعوت ذوالعشیرہ کو اگر آپ گھٹائیں گے تو علی کا کچھ نہیں ملے گا، لیکن توہین رسالت ہو جائے گی، توہین رسالت ہو جائے گی۔ بھائی دانش بیٹھے، میں ان سے کہوں کہ بھائی لدھیال میں تم خوب ہماری پبلسٹی کرو، خوب ہماری پبلسٹی کرو، ہم کو مشہور کرو، تو پھر اس کے بعد یہ ہوگا تم آنا، پھر ہم تم کو 50,000 روپے سمجھ نہ لیجیے گا کہ کہیں میں نے دے دیا ہے، ایک مثال دے رہا کیا پکڑ لیجیے کہاں ہے 50,000۔ تو اب کیا ہوگا؟ میں کب دوں گا 50 کو؟ جب یہ خوب پبلسٹی میری کریں گے، اور اگر یہ جا کے گھر سو گئے، ہٹاؤ لوگ کراچی میں تو ہیں بس مشہور، اب یہاں کیا ہے، اب یہاں سردی میں کیا جا کے سب کو بتائیں کیا کون آیا ہے کیا ہے، کچھ نہیں ہم نہیں کرتے۔ اور پھر اس کے بعد یہ آئیں 10 دن کے بعد پیسے لائیے، اگر میرے پاس رپورٹ ہے کہ انہوں نے کام کیا ہے تبھی تو دوں گا، لیکن اگر پتہ چل گیا لوگوں نے آگے بتا دیا کوئی کام تارش کرے تو میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا بے وقوف مت بناؤ، جاؤ اپنی نوکری کرو، بس بڑی میں جا کے کوئی پیسے ویسے نہیں دیں گے، ہم نے ہمارا کوئی کام نہیں کیا۔ 50 بج گئے نا، 50 بج گئے نا، تو پھر ہو گئی نا بات۔ مثال سمجھ لیں، رسول اللہ نے کہا جو آج میری مدد کا وعدہ کرے گا، اگر مدد کرے گا تو خلیفہ بناؤں گا، وعدہ رسول نے کیا ہے۔ اب دوسرا وعدہ علی کا ہے کہ میں مدد کروں گا۔ اب دونوں وعدوں کو دیکھتے ہوئے چلیے، اگر علی نے وعدہ کیا ہے تو نبی کو اپنا وعدہ پورا کرنا ہے۔ تو اب علی نے کیا کیا؟ پتھر کھاتے رہے، نبی
کو بچاتے رہے، بدر میں آگے بڑھ گئے، شب ہجرت میں تلواروں کے سائے میں سو گئے، احد میں آئے، خندق میں آئے، خیبر میں آئے، حنین میں آئے، لاشا اٹھایا، نبی کو دفن کیا۔ وعدہ کس کا ہے؟ علی کا۔ پورا ہو گیا۔ جب پورا ہو گیا تو غدیر سے پہلے سارے وعدے ہو گئے۔ اب محمد نے کہا، کیا کہا؟ کیا کہا؟ ابھی آپ نے کیا سنا؟ میرے اور دانش کے معاملات کیا سنے؟ یہ آ گئے، میں نے کہا نہیں دیتا 50۔ اور اگر انہوں نے کام کیا اور سارے رجال والوں نے گواہی دے دی کہ کام کیا ہے انہوں نے، دیجئے انہیں پیسے، تو میں بچ کے کہاں جاؤں گا؟ لیکن اگر میں یوں کروں، ٹال بھائی پیسے آمدان ہے، دانش یہاں کو میں اتنے لوگ لے کے آ گئے، وہ بینک بیلنس تو میرا ادھر ہے، میں چیک بھیجوا دوں گا، لکھ کے دیجیے، نوٹس کاغذ پہ لکھ کے دیجیے کہ آپ چیک بھیجوائیں گے۔ اب نبی چپ، بھائی علی تو وعدہ پورا کر چکا، نبی چپ۔ اب جو وعدہ کیا ہے دعوت نشیرہ، اب نبی کیا کریں؟ ابھی نبی کیسے وعدہ پورا کریں؟ تو پھر اللہ نے کہا جبریل جاؤ اور میرے حبیب سے بتاؤ بس اب آپ آئیے، کام ہم کا ہوگا۔ یہ سال آپ کی میری ملاقات کا ہے، بس چند مہینے رہ گئے، سفر اختیار کیجیے، اور جو وعدہ آپ نے دعوت الشیرہ، یہ لوگ قرآن بھی تو غور سے نہیں پڑھتے ہیں، یا ایوہ رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ کہہ دیجئے جو کہا جا چکا۔ ارے کیا کہا جا چکا اور کیا کہنا ہے؟ اور آپ وہ کہنے لگے ہم کو معذرت، پروردگار ہم نہیں کر سکتے، معاف رکھا جائے، معافی نہیں۔ اب اللہ نے کہا کہو اے رسول کہو، اگر نہیں کہا میں اس کو پھر سمجھاؤں گا، اس کو جب تک آپ سمجھیں گے نہیں اگلا جملہ نہیں کہوں گا آیت کا۔ بات کو سمجھیے، دو اشخاص نے وعدہ کیا، ایک نے کہا تم یہ کام کر کے آؤ تو ہم تم کو یہ دیں گے، وہ گیا پورا کام کر کے آیا، اس نے تو پورا کام کر دیا، اب اس کو کیا ہے؟ دینا ہے، نہیں دیتا تو اس کا احسان اس پہ رہے گا۔ اللہ کہتا ہے میں اپنے محمد پہ کسی کا احسان نہیں رہنے دیتا۔ اگر آپ نے نہیں مانا ہے ولایت کو تو علی کے قرضدار محمد رہیں گے قیامت تک۔ کوئی سمجھے آپ چاہتے ہیں کہ چھوٹے بھائی کا قرضدار بڑا بھائی رہے؟ اللہ نہیں چاہتا کہ میرا حبیب قرضدار رہے۔ قرض اتاریے، اس نے کام کر لیا، آپ دیجئے جو وعدہ کیا ہے وہ دیجئے، وعدہ وفا کیجئے، وعدہ وفا کیجئے۔ نبی نے کہا ہم نہیں کر سکتے۔ کچھ بھی نہیں سمجھ رہے آپ، یہ پرانی بات ہے، میں تاریخ نہیں سنا رہا، قرآن میں ہے، الفاظ ہیں کہ نبی نے کہا معاف رکھا جائے، معاف رکھا جائے، اس اعلان سے جو تو چاہتا ہے اس سے معاف رکھا جائے۔ تو اب وہی آئی، اگر نہیں کہا تو گویا کار رسالت انجام نہیں دیا۔ سب چھین دیں گے، معذرت معذرت معذرت، پروردگار معاف رکھا جائے، اس کے پیچھے کوئی راز ہے، وہ راز آیت سے ظاہر ہوگا۔ آپ اعلان کیجئے اور ہم کافروں سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ اب پتہ چلا محمد کیوں معذرت چاہ رہے تھے۔
ہائے 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 ہائے، یہ وہ ہجری ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں دکھا کہ پورے عرب میں 10 ہجری میں ایک بھی کافر نہیں تھا، سب مسلمان ہو چکے تھے، حج کر کے واپس آ رہے تھے، جو حج کر کے آئے وہ کافر نہیں ہو سکتا، اور نبی کہہ رہے تھے میں اعلان نہیں کر سکتا، اور اللہ کہہ رہا تھا آپ اعلان کیجئے، کافر آپ کا کچھ نہیں بگا، یہ کافر کہاں سے آ گئے؟ اب سوچتے رہیے، قرآن ہے اور آیات پہ سوچتے رہیے کہ یہ اللہ کافر کس کو کہہ رہا ہے، کون ہے یہ، کہاں سے آئیں گے کافر؟ عرب میں کوئی کافر ہی نہیں ہے۔ اس کے معنی آنے والی تقریروں کا موضوع دے دوں آپ کو، جو اب آگے بات ہوگی چپکے سے آپ کے کان میں کہہ دوں، یہ ساری امت مسلمان ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم کافروں سے آپ کو بچائیں گے۔ تو وہ راز کی بات بتا دوں، درمیان میں حج کے درمیان میں کوئی کافرانہ کام ہوا ہے؟ کوئی کافرانہ کام ہو گیا ہے؟ کوئی ایسا کام ہوا ہے جو اللہ کو معلوم ہے، اور ایسا کام کیا ہے کہ وہ سب کافر ہو گئے ہیں، لیکن مسلمانوں کو نہیں معلوم، نبی کو معلوم تھا۔ اب میرا اشرا چھپا ہوا ولایت علی موجود ہے، اس میں میں نے خطبہ غدیر پڑھا ہے، موقع ملا تو آنے والی تقریروں میں خطبہ غدیر ہم سنائیں گے آپ کو۔ اسی میں نبی نے ایک بات کہی ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ خطبہ دیتے دیتے بیچ میں کہا جن لوگوں نے نوشتہ لکھا ہے ہم ان کے نام جانتے ہیں۔ نوشتہ جنہوں نے لکھا ہے سرکار ان کو کہہ رہے ہیں انہوں نے کافرانہ کام کیا ہے۔ ہمیں اس نوشتے کی بھی خبر ہے، اور جب وہ نوشتہ لکھا جا رہا تھا تو لکھنے والے بھی یہ کہہ رہے تھے محمد کو پتہ چل جائے گا۔ تو اس کی تین نقلیں بنی تھیں نوشتے کی، یعنی ایک آئین بنا تھا، اس کی 3 کاپیاں تھیں، فوٹو اسٹیٹ۔ اصلی والی کعبے میں گاڑ دی گئی، ایک کاپی کسی کے پاس رہی جو خزانچی تھا، ایک کاپی مدینے بھجوا دی گئی۔ اب جانے کس کے پاس ہے اور کہاں ہے؟ کچھ ہے، سرکار نے ذکر کیا ہے، اللہ نے آیات میں ذکر کیا ہے، معاملات کچھ ہیں۔ اب وہ معاملات کیا ہیں اس کے اوپر ہم آگے بات کر لیں گے۔ ہاں، ایک منظر ہمیں ملتا ہے کہ ایک جنازہ ہوا مدینے میں، مولا علی کو اطلاع دی گئی فلاں کا جنازہ اٹھنے والا ہے۔ مولا پہنچے، سیدھے گئے، لوگ دیکھنے لگے علی آئے ہیں جنازے۔ مولا جنازے پہ گئے اور ایسے اشارہ کیا، سب کے سامنے مجموعی اشارہ کیا، کہیے اپنے نوشتے کے ساتھ محشر میں مجھ سے ملاقات کرے گا۔ اب یہ تاریخ اسلام کا کام ہے کہ منظر ڈھونڈے، علی کس کے جنازے پہ گئے، کون ہے، کیسا نوشتہ، کیا ہے، معاملات کیا ہیں، نوشتے میں کیا ہے، یہ سب ہم ہی بتاتے رہیں، ہم تو اشاروں میں باتیں بتا دیتے ہیں۔ تو آیات میں پوچھی نا کہ سرکار کس بات سے خوف زدہ تھے کہ اگر ہم نے دعوت ذوالعشیرہ کا وعدہ وفا کیا تو اب سرکار نے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ اللہ کیوں چاہتا ہے کہ ہاتھ پہ علی کو بلند کرو؟
اتنا اٹھاؤ کہ کاندھے سے اونچا، اور اس کے بعد کہو من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. تو لوگ کہتے ہیں علی کو خلافت نہیں ملی، نہ ملے، پیغمبر کا احسان تو اتر گیا. وہ کون سا احسان ہے؟ وہ احسان کون سا ہے بھائی؟ وہ احسان بھی تو سن لیجئے. دنیا کا سب سے بڑا احسان، سب سے بڑا احسان، سرکار 40 برس کی عمر میں نبی بنیں گے. مکے والوں کو نہیں پتا، کچھ نہیں پتا، ان کو نہیں معلوم کہ نبی آنے والا ہے. یہ مست ہیں، بتوں میں مست ہیں، پیسے بہت ہیں ان کے پاس، دولت ہے، سونا چاندی، بڑے عیش ہیں، شرابیں اڑ رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، اونٹوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، خوب بچے پیدا کر رہے ہیں، کئی بیویاں کر رہے ہیں. یہ سب تاریخ ہے، ہسٹری ہے عرب والوں کی، اسلام آنے سے پہلے کی. پڑھ لیجئے کتابوں میں جا کے، سب نیٹ پہ پڑھا ہے، کمپیوٹر پہ پڑھا ہے، پڑھ لیجئے. کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. انگریزوں کو بھی معلوم ہے، امریکنز کو بھی معلوم ہے، یورپ والوں کو، خود مسلمانوں کو بھی معلوم ہے. جو پہلے کی ہسٹری ہے اس کو اگر پڑھیں تو بڑا وقت صرف ہوگا کہ کیا کیا تھا پہلے، سرکار کے آنے سے پہلے عرب میں کیا تھا. تو اب ان حالات میں اور ان پریشانیوں میں اور ان الجھنوں میں آپ یہ دیکھیے کہ بنی ہاشم کو ایک کام کرنا تھا. تو بھائی کچھ ہوتا ہے کہ بدماشوں اور غنڈوں میں بھی ایک آدھ دو اچھی باتیں ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں سے ایک کوئی نیکی نکل آتی ہے. یہ چلا رہا شروع سے. تو مکے والوں میں یہ تھا کہ آئے دن وہاں بارشیں ہوتی نہیں تھیں، مکے میں زراعت ہوتی نہیں تھی. تو اب تھوڑی بہت جو گھاس نکل آتی تھی، بارش ہو جاتی تھی، سال میں ایک بار بارش ہو گئی تو گھاس نکل آئی. اب گھاس نکل آئی تو وہ اونٹوں کے چڑھنے کے لیے ہو گئی، بھیڑوں کے لیے ہو گئی، بکریوں کے لیے ہو گئی، گائے کے لیے ہو گئی. اور بارش ہی نہ ہو تو گھاس بھی نہیں نکلے گی. اب چارہ کہاں سے لائے؟ جانور مر جاتے تھے، نقصان ہوتا تھا، نہ دودھ پینے کو ملتا تھا، نہ گوشت کھانے کو ملتا تھا. جب جانور مر ہی گئے اور بچے وہ دیں گے نہیں تو ہوگا کیا؟ تو اب اس کے لیے یہ لکھا ہے ہسٹری میں کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو سارے مکے کے بڑے بڑے سردار بنی ہاشم کے پاس آتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ تمہاری دعا سے پانی برستا ہے. پرانے زمانے کا دستور یہ ہے کہ سردار کے دعا سے ہی پانی برستا ہے. یہ صدیوں سے چلا آ رہا تھا. تو ایک بار جب حضور پیدا ہوئے اور 5 سال کے ہو گئے تو 5 سال بارش نہیں ہوئی. حالانکہ سرکار کی آمد کے بعد تو روز بارش ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ رحمت بن کے آئے ہیں. لیکن 5 سال بارش نہیں ہوئی. اس لیے بارش نہیں ہوئی کہ پیدا ہوئے یتیم ہو گئے اور بچپن میں ماں مر گئیں. 5 سال کے ہوئے تو اماں بھی مر گئیں. تو چونکہ یتیم در یتیم ہو گئے تو اتنا صدمہ ہوا آسمان کو کہ شرمندگی میں نہیں برسا. زمین کو اتنا صدمہ ہوا کہ اناج ونا سب دینا چھوڑ دیا اس نے. اب ہو گیا قحط. جب قحط ہو گیا تو اب تو ہیں ابو طالب سردار. سب آئے اور انہوں نے کہا ابو طالب سے کہ اب تو بھوکوں مر رہے ہیں، بس آپ اگر دعا کریں چل کے کعبے کے اندر تو بارش ہو. تو ابو طالب نے وعدہ کر لیا. انتظار کر رہے تھے کہ یہاں آئیں. سب آئے تو ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے ہم آئیں گے اور دعا کرائیں گے. تو اب تاریخ مجبور ہے لکھنے کے لیے کہ 5 سال کے ہو چکے تھے سرکار اس وقت. تو آپ نے سرکار کو تیار کیا، صبح سے کپڑے بدلوائے، نئے نئے اچھے اچھے کپڑے، جیسے دولہا بنا دیا. سر پہ خوبصورت سا امامہ باندھا کالے رنگ کا، شملے لٹکائے، سجا کے حضور کو. جیسے جملہ آپ تو ایسے چپ بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی دیکھیں ہم آپ سے خوب زوروں کی واہ واہ کرواتے ہیں. دیکھیں ابھی آپ بے قرار. ایسے سجایا ابو طالب نے محمد کو جیسے مباہلے میں رسول نے حسن و حسین کو.
دونوں شہزادوں کو سجا کے لے گئے. دعا کا معاملہ وہاں بھی تھا, دعا کا معاملہ یہاں بھی. اور پھر سجا کے کاندھے پہ بٹھایا, ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر, کاندھے پہ بٹھا کے دونوں شانے پکڑ کے اب جو گھر سے نکلے تو لوگ حیرت زدہ, کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا آمنہ کے لال کو. تو دیکھ رہے تھے اتنا خوبصورت لڑکا, یعنی ابو طالب کے سر کے اوپر چاند کیسے طلوع ہو رہا ہے, یہ روشنی کیسی پھیل رہی ہے. ارے بھائی اب ہم کیا بتائیں, آپ پورا مجمع کہ بھئی آج تو پانی برسے گا نا, تو سب ابو طالب کے پیچھے پیچھے. پھر سرکار خانہ کعبہ میں آئے. ہائے کیا میں بیان کروں, کعبے کی دیوار رکن یمانی, رکن یمانی آپ سمجھتے ہیں, جدھر یہ حجر اسود لگا ہے یہ رکن یمانی, یہ حصہ جو ہے بنی ہاشم کا ہے. جب بنی ہاشم تھے نا اس سائٹ پہ کوئی آ نہیں سکتا تھا, صرف بنی ہاشم کی عورتیں اور بچے اور جوان ادھر سے بوسہ دیتے تھے, وہاں سے کوئی بوسہ نہیں دے سکتا تھا. وہ سائڈ رکن یمانی, یمانی کہتے سیدھے ہاتھ کو, سیدھے ہاتھ کو, کبھی ٹیڑھا کام بنی ہاشم نے نہیں کیا. یمن, یمن, یمن کہتے سیدھے ہاتھ کو, کیونکہ یمانی کی طرف ہے یمن, جو رخ ہے یمانی اسی طرف سیدھے چلے جائیں تو یمن تک چلے جائیے, اس لیے اس کو کہتے ہیں رکن یمانی. ادھر سے بنی ہاشم داخل ہوتے تھے اور وہی بوسہ دیتے تھے, ادھر سے کوئی نہیں آ سکتا تھا. ادھر ہی سے فاطمہ بنت اسد آئی تھیں, ادھر ہی کی دیوار ٹوٹی ہے, وہ ان کے حصے کی دیوار تھی. تو بھائی سرکار ابو طالب آئے, اب یہ دیکھیے محمد ہیں دوش پہ, اور آتے ہی خانہ کعبہ کی دیوار سے ابو طالب نے پشت لگا دی, ایسے آڑ لگا لی دیوار, اور سرکار کو دیوار سے مس کیا, ایسے لیے نا اوپر, پشت کو کعبے کی دیوار سے مس کیا. آج کوئی کعبے کی طرف پیٹ کر لے تو میں جانوں. کہاں سمجھ رہے ہیں آپ, ارے قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں. ابو طالب نے بتایا قبلے کا قبلہ تو یہ ہے. اور ایسے پشت لگائی اور پھر کہا کہ یہ وہ ہے, پہچانو اس کو, میں نے اپنے کاندھے پہ بلند کیا, اس کو پہچانو, یہ وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر آسمان پر بادل آتے ہیں اور بارش ہوتی ہے. یہ کہا تھا کہ بادل آئے. حل جزاء الإحسان الا الإحسان, بات کہاں سے ختم کی تھی, کہاں شروع کی تھی, من کنتو مولا پہ بات رکی تھی کہ اپنے کاندھے سے اوپر علی کو اٹھایا. چونکہ محمد کا تعارف ابو طالب نے کعبے میں کرایا تھا, کاندھے پہ چڑھا کے حل جزاء الإحسان الا الإحسان, ابو طالب کے بیٹے کو اتنا بلند کرو کہ کاندھے تک آئے, اور پھر کہو من کنتو مولا ہو فہذا للمولا. سمجھ گئے نا, اللہ اکبر, کیا کہنا. اور جب کوئی تعارف کرانے والا نہ ہو تو پھر اللہ حکم دیتا ہے تم خود اپنا تعارف کراؤ. محمد کا تعارف ابو طالب نے کرایا, اور علی کا تعارف غدیر میں محمد نے کرایا, اور حسن کا تعارف علی نے کروایا, اور حسین کا تعارف حسن نے کروایا. تو ایک امام دوسرے امام کا تعارف کرائے, اور جب کوئی نہ ہو تو کیا ہو, اور جب کوئی نہ ہو تو کیا ہو, تو پھر ہتھکڑیاں سنبھالے, منبر پہ وہ جائے اور کہ پہچان لو, جو پہچانتا ہے وہ پہچانتا, جو نہیں پہچانتا پہچان. کعبے کا بیٹا میں ہوں, علی ابن الحسین, میں ہوں حسین کا بیٹا, اسیر شام. اللہ اللہ, لیکن اس سے زیادہ گریا کرو گے. ارے اللہ تو چاہتا تھا کہ تعارف ہو, لیکن اللہ یہ نہیں چاہتا تھا.
جو اشقیا نے کیا. یزید نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ ایک بار شمر اٹھا کہا ہاذا زینب، ہاذا ام کلثوم. تم سلامت رہو، وہ ام لیلہ ہے علی اکبر کی ماں، ارے وہ ام رباب ہے. بڑے دربار میں شہزادیوں کا تعارف ہو رہا تھا. ایک بار یزید نے کہا شمر یہ چھوٹی بچی کون ہے جس کے کانوں سے لہو بہ رہا ہے، جس کے ہاتھ بندھے ہیں؟ شمر نے کہا یہی تو سکینہ ہے جو حسین کے سینے پہ سوتی تھی. ارے بس تقریر ختم ہوئی. ایک بار یزید نے کہا یہ ہے سکینہ. میں نے سنا ہے حسین اس کو بہت چاہتا تھا. کہ سکینہ تیرا باپ تجھے بہت چاہتا تھا. کہا بابا مجھے سینے پہ سلاتے تھے. کہ یہ بتاؤ کیا تمہارا باپ اب بھی محبت کرتا ہے؟ کہاں خواب میں آتے ہیں محبت کا. محبت کا ثبوت یہ ہے کہ میرے سامنے بتا. یہ کہہ کر چھڑی سے جو تشت رکھا تھا اس کا کپڑا ہٹایا. کہ یہ تیرے بابا کا سر ہے، اگر یہ محبت کرتا ہے تو اس کو آواز دو. ایک بار سکینہ نے پکارا بابا بابا، حاکم امتحان لے رہا. بابا آؤ. سکینہ کے پاس سر حسین اٹھا اور سکینہ کی گود میں آیا، منہ پہ منہ رکھا. کہ بابا یہ کان زخمی ہے، یہ رخسار. بار لاش عبادت کو قبول فرما. اب کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کے بحق محمد اور آل محمد. جو مر گئے مومنین انہیں اعلیٰ علین میں بلند مرتبہ عطا فرما. پروردگار تمام مومنین کے گھروں کا آباد رکھ، ان کو خیر و برکت عطا فرما، ان کی اولاد کو سعادت مند بنا. بحق محمد اور آل محمد انہیں ولایت علی پہ قائم رکھ. امام زمانہ کا ظہور فرما، تاجیل فرما. بانیہ نے مجلس کے لیے خیر و برکت کی دعا کیجیے. بحق محمد اور آل